بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں، آج ہمارا پارہ نمبر 21 سٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن تھوڑا سا میں پیچھے کے پوائنٹس پہ تھوڑا سی روشنی اور ڈالوں گی۔ آیت نمبر 41 میں کہ جو ایگزامپلس اللہ تعالیٰ نے جو مکڑی کا ایگزامپل بیان کیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوست بناتے ہیں اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیسی ہے؟ عنکبوت کی طرح، اتخذت بیتن، کہ جن کا اپنا گھر بنایا، جیسے کہ مکڑی نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّا أَوْهَيْنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ وہ کاش وہ ہوتے جانتے۔ یہ والی آیت ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی تھی، تو اس میں تھوڑے سے ایگزامپلس میں اس وقت دے چکی تھی، لیکن تھوڑے سے اور ایگزامپلس جیسے کہ ہماری بہنوں نے بھی یاد دلائے ہیں مجھے ایگزامپلس، اور وہی ایگزامپلس میں آج آپ لوگوں کو یاد دلانے والی تھی کہ یہ بھی ایگزامپلس اس میں ہو سکتے ہیں کہ اب اس میں باطل کی جو مثال بیان کی جا رہی کہ باطل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک ہوا آئی یا ایک انگلی کی جنبش کی وجہ سے ہم اس کو گرا سکتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے کہ کتنا باریکی سے وہ اپنا جال بنتی ہے، آپ کیا لیکن یہ دیکھیے کہ کسی کو سنبھال نہیں سکتا، کسی کو دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے، بارش سے بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اس کی مثال مشرکوں کے معبودوں کے مثال سے دی گئی ہے، اور اس میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ جیسے جو بھی باطل چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اب جیسے کہ اولاد ہے، انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ اولاد ہے، میری اولاد ہے، بس میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہ میرے لیے میں اس کو اتنا پال پوس کے بڑا کر رہا ہوں، میں اس کے اتنے اچھے سے نگہداشت کر رہا ہوں، اب یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تو اتنا زیادہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے اپنی اولاد پہ، اسے نہیں پتا کہ اولاد کب پلٹ جائے، کب اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیں، کب ماں باپ اس حالت میں ان کو ڈال دے کہ وہ ماں باپ بیچارے پھر اتنے پریشان حال ہوں اور وہ ان کی اولاد ان کو پوچھنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا زیادہ بھروسہ کر لیا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا نا کہ اللہ ہے نا، چاہے بڑھاپے کی حالت میں میں ہوں، چاہے جوانی کی حالت میں ہوں، ہر حالت میں مجھے اللہ ہے نا۔ اس کا توکل کس پہ ہونا چاہیے تھا؟ اللہ پر، لیکن اس نے توکل کس پہ کیا؟ اپنی اولاد پر۔ پھر اسی طریقے سے جیسے تاگے باندھتے ہیں، گلے میں تاگے باندھتے ہیں، ہاتھوں میں تاگے باندھتے ہیں، کالے تاگے، تو پورا بھروسہ کس پہ آ گیا؟ تاگے پہ، کہ اب ہم باہر جائیں گے تو ہماری حفاظت ہوگی، کیونکہ ہم نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے نا تعویذ، گلے میں پہنا ہوا ہے نا تعویذ۔ کئی لوگ اس کو اتارتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں اتارنے کے لیے۔ آج کل کئی پڑھی لکھی نسلیں بھی ایسی ہیں کہ جو ہاتھوں میں اور گلے میں تعویذیں پہن رہی ہیں، ان کا سارا بھروسہ کس پہ آ گیا؟ تعویذ پہ۔ تو ان کا اللہ پر سے تو بھروسہ اٹھ گیا نا، اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا نہیں تھا کیا؟ اللہ سے مدد مانگ لیتے، اللہ سے توکل کر لیتے، تو وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے اپنے نفس پر بھی بہت زیادہ ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ میں ہوں نا، میں کر لوں گی، میں جو بھی ہے میں کر لوں گی نا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، کوئی عبادت نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہم، کہ انسان کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سوچے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی، اگلے رمضان میں پورے روزے رکھوں گی، کیا پتا کہ ہم اگلا رمضان رہیں یا نہ رہیں، کیا پتا ہم کل کا دن دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں بول سکتے۔ کوئی اپنے نفس کو بھی الہ بنا لیتا ہے تو وہ بھی کیا ہے کہ ایک کمزور سا جو عقیدہ ہے اور جو باطل چیزیں ہیں، اس ساری چیزوں کو ہم نے ایک بنا لیا ہے اپنا، سب کچھ اللہ کو چھوڑ کر اس پر، جیسے کہ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر، کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، فلاں ہاسپٹل بہت اچھا ہے، وہاں جائیں گے تو ضرور وہ اس کو نا، اس کے ہاتھ میں تو ایسا ہے نا کہ وہ تو بچا لیتا ہے زندگیوں کو۔ وہ کون ہوتا ہے بچانے والا؟
اللہ ہے بچانے والا. جب پہلے توکل اللہ پہ کریں پھر بعد میں ہاسپٹل جائیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹل ہی نہ جائیں، کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے گھر میں ہی بیٹھیں، بلکہ ہمارا توکل کیسے ہونا چاہیے کہ اللہ اس دوا، جب بھی آپ دوا کھائیں نا تو یہ سوچ کے کھائیں وہ دوا کو، وہ گولی کو دیکھیں اور کہیں کہ اس گولی میں تو کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے ٹھیک کرے. ہاں اگر اللہ اس میں طاقت ڈال دے، اللہ کے اذن سے یہ گولی مجھ پر اثر کر سکتی ہے، جو بھی مجھے ٹھیک کر رہی ہے چیز اللہ کے اذن سے. ورنہ آپ کتنی بھی دوائیں کھا لو. اب دیکھیے نا کہ کئی لوگ ہیں ایسے کہ دنیا میں کہ ہزاروں بڑے بڑے امریکہ جا کر علاج کرواتے ہیں، کہاں کہاں لنڈن جا کر علاج کرواتے ہیں اور پھر جا کر ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پھر وہ ٹھیک ہی ہو جاتے پوری طریقے سے؟ تو یہ جو کمزور باطل ہیں، جو باطل چیزیں ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر جو ہم نے اس کو پر بھروسہ کر لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. وہ سارے رشتے، وہ سارے، کبھی کبھی دیکھیے کہ ایک انسان ایک چھوٹی پوسٹ پہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کس کو سمجھتا ہے؟ اپنے باس کو، کہ نہیں نہیں باس خوش ہو جانا چاہیے، بس میرے لیے تو بس وہی ہے کہ وہ میری تنخواہ بڑھا دے گا، وہ میری عزت بڑھا دے گا، وہ کہیں مجھے ذلیل نہ کر دے. اب یہاں پر بھی مکڑی کا گھر کیا ہو گیا؟ اس کا باس، اس کا آفس، اس کی جاب، وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھے نکال دے گا تو میں کہاں جاؤں گا. تو اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ نوکری دینے والا کون ہوتا ہے، یہ رزق دینے والا کون ہوتا ہے؟ رزق دینے والا تو اللہ ہے. پھر اسی طریقے سے اولاد کے لیے یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا نا. مانگا کس سے؟ جا کر ادھر ادھر مانگ لیا، سجدے کر لیے، نیاز نظریں چڑھا دی، اور اللہ تعالیٰ سے تو نہیں مانگا. تو یہ ساری چیزیں مکڑی کے جالے کی طرح بالکل کمزور سے ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے انہیں توڑ دے، اللہ کی مرضی ہے. تو اس میں اور بھی بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایگزامپلس ہم کو دیتا ہے، اور آپ کو جو نئی ایگزامپلس آتی ہیں دماغ میں تو آپ نے وہ یوٹیوب کے چینل پہ شیئر بھی کرنا ہے. چلیے پارا نمبر 21، اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے شک یہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، والمنکر اور برے کاموں سے بچاتی ہے، وَلَذِكْرِ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نبی کو کتاب کی تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اتلو ما اوحیا، وہی جو کی گئی ہے، یعنی کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو یہاں اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ تلاوت قرآن کے فائدے کیا بتائے جا رہے ہیں اس آیت میں. بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب سارے ہی مومن ہیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس کو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ بات ہم تک پہنچے. تو اب یہاں پر سارے مومن، اور جو مکہ میں کافروں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اب یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر اس وقت کتنی مشکل وقت تھے، تو انہیں بھی یہ باتوں کی تلقین کی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت، دوسرے نماز کی ہمیشگی، اور تیسرے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. یعنی کہ ان کے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی تھی مکے والوں پر، تو ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریے. قرآن کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگوں نے سب نے بھی آبزرو کیا ہے، پریکٹیکلی آبزرو کیا آپ لوگوں نے، ہوا ہے نا. بہت ساری بہنوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اندر صبر کا مادہ زیادہ آ گیا. پہلے ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے، بہت جلدی ایگزاسٹ ہو جاتے تھے، لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو جاتے تھے. اب یہ نہیں ہو رہا نا. اب ہمارے اندر صبر آ گیا. اب ہم چھوڑنے لگے، اعراض کرنے لگے ہیں باتوں کو کہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ ہے نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، مجھے اس کا اجر دے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن کو بھی کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اور پھر ایک حدیث تو آپ سب کو پتا ہوگی، ایک حدیث جو ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے جو روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا ثواب ہے. اور کیا اس کا مطلب، ایک لفظ کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم ایک حرف ہے، اور ایک حرف کیا ہے؟ الف، دوسرا حرف کیا ہے؟ لام، اور تیسرا حرف ہے میم. یہ 3 حرف ہم پڑھ رہے ہیں، صرف الف لام میم.
تو ہم کو کتنی نیکی مل گئی؟ 30 نیکیاں ہم کو مل گئی. ایسا نہیں ہے کہ اس کی 10 نیکیاں ملی، بلکہ صرف ایک ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں، الف لام میم، تو ہم کو 30 نیکیاں مل گئی. اب آپ دیکھیے کہ اب اس نورانی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کتنا اجر ملتا ہے، ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہم کاؤنٹ. ہمارے پاس وہ پیمانے نہیں ہے جس کو ہم نیکیوں، اس کے اجر کو کاؤنٹ کر سکے. اللہ تعالیٰ تو کتنا بے حساب دینے والا ہے کہ ایسے الفاظوں کو ایسے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے حروف پر ہم کو اتنی نیکی دے رہا ہے. تو دیکھیے کہ آپ تو ماشاءاللہ سے اس محفل میں، اس ہمارے دور قرآن میں تو الحمدللہ کم سے کم ہم آدھا پارا تو پڑھتے ہی ہیں. آپ سے سوچئے کہ ذرا پیپر اور پینسل لے کر بیٹھیے کہ حساب لگا کے، کہ کیا ہم حساب لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتلو ما اوحیا، کہ قرآن کو پڑھنے کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے. اور پھر قرآن کو یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو ایسے ہی پڑھ لینا ہے، بس سمجھے بغیر پڑھ لینا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آج ہم جب دنیا کی تعلیم حاصل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اتنی عقل فہم والے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ، تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے نہ پڑھیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ہماری کلاس کی کچھ بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، گھر کے کام کاج کے ساتھ، اب دیکھیے نا سعودی عربیہ میں کوئی میڈز نہیں ہوتی، یہاں پر ہم ہی میڈ ہیں، ہم ہی میں جیسے کہتی ہوں نا کہ ہم ہی نوکرانی اور ہم ہی رانی ہیں، دونوں بھی ہم ہی ہیں یہاں پر. انڈیا میں تو بھی یہ ہے فیسلٹی بہنوں کے لیے کہ چلیے ان کے پاس کام والیاں ہیں تو ان کے پاس ٹائم زیادہ مل جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ بہنیں ماشاءاللہ اتنے چھوٹے بچے رکھ کر، گھر کے کام کاج کر کے، پھر نوٹس بھی بنا رہی ہیں، پھر غور و فکر بھی کر رہی ہیں، پھر میرے لیکچر کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی لیکچر سن رہی ہیں. تو بڑی بات ہے یہ. تو اس طریقے سے ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے کہ قرآن کا ہر چیز ہم کو سمجھ میں آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل، آپ کسی آتھر سے کہیے، آپ کسی مصنف سے آپ یہ کہیے کہ میں نے آپ کی کتاب کے ایک ایک لفظ کو نہیں میں سمجھ نہیں، مطلب میں نے اتنے بار پڑھا، آپ کی کتاب میں نے اتنے بار پڑھی ہے. آپ کسی کو کہیے کہ مجھے آپ کی کتاب بہت پسند ہے اور میں نے آپ کی کتاب بہت بار پڑھی ہے، حالانکہ اس کا ایک لفظ بھی آپ کو نہیں سمجھتا، اور یہ کہ ایک ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھتا، اس کے باوجود ہر روز اسے پڑھتا ہوں. اگر آپ کہیں کسی کو تو وہ کیا کہے گا آپ کے بارے میں؟ آپ خود سوچئے کہ وہ مصنف جو آتھر ہے وہ آپ کو کیا جواب دے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی لینگویج اس کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کے الفاظ اس کو نہیں سمجھ آ رہے، پھر یہ روز پڑھتا کیوں ہے؟ اس کا کیا حاصل ہے پڑھنے کا؟ جبکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے نا، اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں کوئی بات بول رہی ہوتی ہوں اور وہ آپ کے کہیں نہ کہیں گھروں میں وہ چل رہی ہوتی ہیں. کئی بہنوں نے اس بات کو ریئلائز کروایا مجھے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی تھی. اب مجھے کیا معلوم کہ آپ کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے؟ میں تو کئی لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں اس کلاس کے، کئی لوگوں کو جانتی ہوں لیکن ان کیا ہر ایک کی تو میں رودات تو نہیں سنتی ہوں نا کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. لیکن دیکھیے کہ قرآن ہمیں وہی سب چیزیں سکھاتا ہے کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کی کیسے حل ہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے نا قرآن. تو اس لیے اس کو یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا، بس اس کو پڑھ سمجھ کے ہم نے پڑھ لیا کہ چلو ہم نے ایک روٹین بنایا ہوا ہے، صبح میں ایک رکوع پڑھیں گے تو پڑھ لیا، ایک پارہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیا، لیکن سمجھا کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے میں تو بار بار کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھلے ہی ایک پارہ نہ پڑھیں، بھلے ہی ایک پاؤ پارہ نہ پڑھیں، بھلے ہی آپ ایک رکوع نہ پڑھیں، بھلے ہی آپ 5 آیتیں پڑھیں، بھلے ہی آپ 2 آیتیں پڑھیں، لیکن اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی الفاظ اردو کے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کئی الفاظ اردو کے ہی ملتے ہیں. تو یہاں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نا. وہ اقیم الصلاۃ، اب دیکھیے کہ کتنا آسان ہے، قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ بتایا جا رہا ہے کتنا آسان ہے. اگر ہم نے غور کیا اس کے روٹ ورڈ پر ہم نے غور کیا تو ہمیں سمجھ آئے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اتلو ما اوحیا، اپنے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور اس کے بعد نماز قائم کیجئے. اب نماز قائم کرنے کا مطلب کہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غیبت کر رہے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سود کھا رہے ہیں. ہم بولیں گے کہ یہ کیسے؟ وہ تو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہاں تو لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے. پھر کیسے یہ ہوا
کہ وہ تو نماز تو پڑھ رہے ہیں وہ، لیکن ان کی زندگیوں میں سے یہ ساری چیزیں نہیں جا رہی. کئی لوگوں کو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ وہ برے کام بھی کر رہے ہیں اور ادھر 5 ٹائمز کی نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کیا ریزن ہے اس کا؟ تو نماز یہ ہے، نماز برائی اور فحاشی سے نہیں روکتی، تو یہ نماز میں غافل رہنے کا ثبوت ہے. نہیں، یعنی کہ انسان کیسی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ غفلت والی نمازیں، کہ نماز تو پڑھی لیکن یہ پتہ نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا. اب دیکھیے کہ ہم ہر بار نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیا پاسبل ہے اتنے بار ہم پڑھنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھائے؟ لیکن ہم نے کبھی سوچ کے دعا نہیں مانگی نا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. کہ اگر آپ کو کسی کے پاس جا کر ادھار پیسے مانگنا ہے، آپ کو جا کر وہاں کہنا تھا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ ادھار دے سکتے ہیں کیا، تو آپ کو وہ الفاظ ہی نہیں آتے. یا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے وہاں جا کر کچھ اور دوسرے الفاظ بول دیے، تو پھر آپ کو وہ چیز تو نہیں نہ ملے گی. اور آپ نے بولا بھی تو آپ کو سمجھ ہی نہ آیا، آپ نے کوئی دوسری لینگویج میں بول دیا، سننے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ بولنے والے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، تو آپ کا کیا مقصد ہوا پھر؟ تو تاثیر اللہ تعالیٰ نے نماز میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ اس سے بے حیائی اور برے کاموں کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں یہ بات بتائی جاتی ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے اس سے بے حیائیاں اور برائیاں بھی دور ہوتی ہیں. ورنہ وہ تو محض سوچے سمجھے بغیر اگر عادتاً نماز پڑھتا ہے تو بھلا جس کی نماز کی ہر رکعت میں دل کی توجہ سے اللہ کے سامنے شرک کی، اب دیکھیں کہ شرک کی بھی برات ہو رہی ہے نا، اس سے ہم رد کر رہے ہیں شرک کا، کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم شرک کا بھی رد کر رہے ہیں نا. اب اس کے بعد کیسے پاسبل ہے کہ یہ کہنے کے بعد ہم درگاہ پہ چلے جائیں، پھر ہم وہاں جا کر کہیں کہ جو بھی درگاہ جس میں جو بھی وہاں پر ہیں بزرگان دین، ان کو کہیں آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بیٹا عطا کر دے، وہ مجھے اولاد عطا کر دے، یا میرے بزنس میں فائدہ دے دے. یہ کیسے پاسبل ہے جب آپ نے یہاں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک سے بری ہوں، پھر آپ جا کر دوسروں سے مانگ رہے ہیں؟ پھر یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس نماز کی رکعت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، وہ نماز سے برے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش نہ کرے. جو انسان اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے پر رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ برے کام اور بے حیائی کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو نماز میں اللہ کے سامنے اقرار اور اس کی حضور دعاؤں پر جتنا بھی غور کیا جائے، نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے والا برے کاموں سے رک جاتا ہے، بے حیائی سے رک جاتا ہے. کہ وہ نماز ٹھیک طرح ادا نہیں کر رہا اگر، تو وہ نماز میں اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دوسرے دنیاوی خیالات میں بزی ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور پھر وہ کیا سوچ رہا ہے کہ ابھی مجھے یہ کرنا تھا، ابھی مجھے وہ کرنا تھا، اور فلاں وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ کہہ دیا تھا. دماغ کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہاں کہاں جنگلوں میں دوڑ رہے ہیں گھوڑے. نماز کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کب کہہ دیا، اہدنا الصراط المستقیم کب کہہ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کب کہہ دیا. تو پھر ایسی نماز سے پھر ہم وہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہوا نا. تو ایسی نماز پھر کیسی نماز ہوئی؟ منافقوں کی نماز ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح کر دے، اللہ اسی نمازوں سے ہمیں بچائے، اللہ مومن کی نماز ہمیں عطا کرے. مومن کی نماز ایسی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کو بھی برے انجام کی تنبیہ کری ہے، ڈرایا ہے ان کو جو اپنی نماز میں اللہ کی یاد سے ہی غافل رہتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی نمازوں میں کنسنٹریشن صرف اللہ کے سامنے. نہیں بھی اگر ترجمہ آتا ہے تو غور کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹے چھوٹے الفاظ تو آپ کو سمجھ آ ہی گئے ہیں نا. اب ہم نے جو صلاح ورک شاپ ہوسٹ کیا تھا اس میں بھی آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یہ بات سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن ہم نے سمجھایا تھا، اور ماشاءاللہ سے ہماری کئی بہنوں نے جو 30 پارے کا لفظی ترجمہ یاد کر رہی ہیں، ان کو 30 پارے کے سوروں کے الفاظ معنی بھی یاد ہو گئے. تو جو الفاظ معنی آپ کو یاد ہے نا، آپ وہ پڑھا کریں، کوشش کریں. اور صرف قل هو اللہ احد اور انا اعطینا چھوٹا سورہ ہے بلکہ اس پر اکتفا نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اور کوئی دوسرا میں سورہ پڑھوں جو مجھے آتا بھی ہے، جو مجھے سمجھ بھی آتا ہے. تب کہیں جا کر یہ ہمارے لیے یہ بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے پھر ہمیں بچائے گی، کیونکہ ہم اس میں دعا بھی مانگتے ہیں نا. دعا کے ٹائم پہ کم سے کم ہمارا کنسنٹریشن ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں، اہدنا میں پلورل کا صیغہ آ رہا ہے،
دیکھیے کہ ہم جب اہدنا کہیں نا تو اپنے بچوں کو بھی دماغ میں امیجن کر لیجئے، اپنے شوہر کو بھی امیجن کر لیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی امیجن کر لیجئے کہ اللہ میں ان سب کی طرف سے ہدایت کی دعا مانگ رہی ہوں، ان سب کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، ہاں، ان سب کے لیے، کیونکہ ہماری تڑپ ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی بہن، ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار جو بھی کلوز ونس ہیں ہمارے، ہم ان کے لیے بھی تڑپتے ہیں نا. تو ہمارا شوق کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے، ان کو بھی اب الگ سے تو ہم نہیں کریں، ایک دینا میں سارے لوگ آ جائیں گے پھر، کیونکہ پلورل کا صیغہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے. یعنی کہ بندہ اگر اللہ کو یاد کرے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ دیکھیے کہ ہم کھانا پکا رہے ہیں، اب دیکھیے ماشاء اللہ ہماری ساری بہنیں، میں سیلیوٹ کرتی ہوں ان ساری بہنوں کو کہ ان کے کچن میں اتنے شوق سے اب وہ کام کرنے لگی ہیں، ان کو مزہ آنے لگا ہے نا کچن میں. ورنہ تو دیکھیے کہ اب تک یہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں سنتی ہوں کہ کچن کے کاموں سے بیچاریاں تنگ پڑی ہوئی ہیں. تو اب ہماری بہنیں تو تنگ نہیں پڑی، ہماری بہنوں کو تو بڑا مزہ آنے لگا ہے کچن کے کاموں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جہاد کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. پھر پلس اس کے ساتھ ساتھ وہ لیکچرز بھی سنتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن سنتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے ٹائم کو بزی رکھتی ہیں، وہ ٹائم کو بھی یوٹیلائز کرتی ہیں وہ. تو کتنی اچھی بات ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہماری زبان سے چل رہا ہے. ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، ہم ٹوائلٹ سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں، پانی پینے کی دعا پڑھ رہے ہیں، سوتے وقت کی دعا پڑھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا زبان ہر وقت ذکر سے تر ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ہم نے پڑھا تھا نا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ہمارا یاد کرنا تو چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے. آپ امیجن کریے وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے آپ کے نام کے ساتھ، ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں کے سامنے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی آنر کی بات ہے. اس کو محسوس تو کیجئے، کتنی خوشی کی بات ہوگی. اب ہم دیکھیے کہ کوئی پرنسپل آپ کی تعریف کر دے، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں سپروائزر آپ کی تعریف کر دے، یا کوئی آپ کو کہے کہ وہ فلاں جو باس ہے آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، آپ کا نام لے رہا تھا، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کہ وہ کس کی تعریف کرے، یہ کتنی بڑی آنر کی بات ہے. اور آپ دیکھیے کیا ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر، اور کوئی بڑی کام نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ ہم کو، بہت محنتوں کے کام نہیں دے رہا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ہم کو تو یہ نہیں کہا گیا، اتنی سخت بات ہم سے نہیں کہی گئی. ہمیں تو صرف کہا گیا کہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو بزی رکھیں. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا دے رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. امیجن کیجئے آپ کا نام لے کر آسمانوں پر آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، فرشتوں کی محفل میں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. کیا چھوٹی بات ہے یہ؟ کیا یہی کا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو ایک عام سے انسان ہیں. اور دیکھیے کہ اس ناچیز کو، ہم جیسی ناچیز ذرے کو اللہ تعالیٰ یاد کرے، کہ یہ کیسی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے. اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں ہم. اس کا ہمیں اجر اتنا مل رہا ہے کہ دیکھیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہے دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. مووی دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھتے دیکھتے اذان ہو گئی تو تھوڑی دیر اس کو میوٹ کر دیا، جا کے نماز پڑھ کے آ گئے. اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ نماز میں تو سارا دماغ میں وہی سٹوری گھوم رہی ہے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، وہ اس کو ایسے بولے گا، وہ ہیرو اس کو ایسے بولے گا، وہ ہیروئن ایسے کرے گی، وہ فلاں جو ایکٹر ہے وہ ایسے کرے گا. کیا ہوا دماغ میں؟ وہ ساری چیزیں. اس طریقے سے ہمارا ذکر بھی خراب، نماز بھی خراب. تو یہ تو کوئی نماز اس طریقے سے تو ہمارا ذکر اچھا تو نہیں ہوا، اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے. کیا ایسے ذکر سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہمارا ذکر کرے گا؟ اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری جو عبادتیں ہیں نا اس میں اخلاص پیدا کر دے، خلوص نیت پیدا کر دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے. ہم کمزور ہی ہیں نا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. میں تو آپ کی بات نہیں کروں گی، میں اپنی ہی بات کروں گی
کہ ابھی ہماری نیتیں کمزور ہیں، اخلاص ہمارے اندر وہ نہیں ہے کہ جیسے ہونا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو پیش کرنا ہے نا، ویسے اخلاص ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی زیرو پہ ہی ہیں ہم، ابھی ہم نے اسٹارٹ لیا ہی ہے۔ اللہ بس ہمارے ان نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، کبھی بھی بھٹک جاتے ہیں، کبھی بھی انسان باتوں باتوں میں بھٹک جاتا ہے، اس کو نہیں پتا انسان ہے نا، بھولنے والا ہے نا، نسیان سے بنا ہے انسان، لفظ کس سے بنا ہے؟ نسیان سے۔ نسیان کا کیا مطلب ہے؟ بھولنے والا۔ تو ہم بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر، چلو ہم نے یہ وہ پڑھا کرا، لیکن پھر چلو کوئی بیکار چیزوں میں پھر بزی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، اور جب سورہ فاتحہ پڑھے نا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم پر غور ضرور کیا کریں، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بھی غور کریں کہ اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں، اللہ میں کسی سے بھی مدد نہیں مانگتی سوائے تیرے، اور کوئی نہیں ہے جس سے میں مدد مانگ سکتی ہوں۔ تو یہاں پر بھی پھر باطل کا ہم رد کریں گے، شرک کا بھی ہم رد کریں گے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں، یہ کوئی بچے نہیں کام آنے والے، کوئی ماں باپ نہیں کام آنے والے، کوئی جائیداد نہیں کام آنے والی، کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، اب میں آرام سے اتنے سال آرام سے گزار لوں گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے کا کیا ہوگا، کیسے کسی کی دولت ختم ہو سکتی ہے، کیسے کس کے اوپر۔ اب ہم نے باغ والوں کا قصہ بھی پڑھا تھا نا، کہ کتنا ہرا بھرا باغ تھا، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ راتوں رات اس کو بگولا آیا اور سارا ختم ہو گیا۔ تو کسی کی جوانی اسی طریقے سے جا سکتی ہے، کسی کی دولت اسی طریقے سے جا سکتی ہے، کسی کی عبادتیں اسی طریقے سے جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہدایت دے، ہمیں خلوص نیت سے تیرا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو حق ہے عبادت کا، جیسے ہمارے نمازوں کا حق ہے، جیسے اللہ تیرے ذکر کا حق ہے، ویسے ہم کو ذکر کرنے والا بنائے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ان سے بات کریں نا کہ وہ بیکار کی باتیں نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس آپ بیٹھے نا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے دنیا دار ہوتے ہیں کہ جب بات کریں گے صرف دنیا کی، اور ان کے سامنے آپ یہ باتیں کریں گے نا تو وہ تنگ پڑتے ہیں، ان کو بلاؤ اس طرف نہیں آتے، مصروف ہیں دنیا کی زندگی میں، مصروف ہیں انجوائمنٹ میں، مصروف ہیں۔ کئی اپنے کلوز ونس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے، تو ہمارا دل تڑپتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہم کو بھی صحیح عبادت کرنے والا بنا، اور ہم کو بھی پھر ایسا ذکر کرنے والا بنا جو تو پسند کرے۔ ایسے نہیں کہ بس ہم کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی اسپیڈ سے ہم استغفر اللہ پڑھیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے ہم بخشش مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ گناہوں کی معافی کیسے مانگنی چاہیے تھی ہم کو؟ رو رو کے مانگنی چاہیے تھے نا۔ ہم تو مووی دیکھتے دیکھتے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کئی لوگ گیم کھیلتے کھیلتے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم گیم کھیلتے کھیلتے بھی استغفار پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا استغفار پڑھنے کا تو میننگ ہی چلا گیا، ہم نے کیا پڑھا ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں پر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو خود آتے ہیں ہدایت کی طرف، جو شوق رکھتے ہیں ہدایت کا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہماری کلاس کی بہنیں ماشاءاللہ سے سیٹرڈے ہو، سنڈے ہو، چھٹی ہو، گھومنے کا دن ہو، پھرنے کا دن ہو، لیکن وہ کلاس نہیں مس کرتی، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتی، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے لیے آسانی کرتا ہوگا نا۔ باقی جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو مجھے جانا ہے، ابھی تو مجھے مارکیٹ جانا ہے، ابھی تو یہ ہے وہ تو ہے، ابھی تو سونا ہے، ابھی تو اٹھنا ہے، ابھی تو آرام کا ٹائم ہے، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ان کو ہدایت دینے کی؟ جو ہدایت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، جو طلبگار ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیوں دے؟ اب آپ پانی نہیں مانگ رہے، آپ کو کوئی پانی لا کر دے دے، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کب پانی مانگا تھا؟ آپ کو یہ پانی کے لیے پیاسا ہو رہا ہے، پانی 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 کر رہا ہے، آپ اس کو پانی لے کے آج جا کر دیں گے نا تو وہ خوش ہو جائے گا، ارے میں پانی مانگ رہا تھا مجھے پانی مل گیا۔ تو ہدایت کے طلبگار ہوں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرے گا، جیسے آپ سب کے راستے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی۔ کہاں کہاں سے لوگ جوائن ہو گئے، کس کو لنک پہنچ گئی، کہیں سے جا کے انہوں نے ان کو بھیجا، انہوں نے ان کو بھیجا، کسی نے گروپ میں سے اٹھایا، کسی نے ان سے اٹھایا ان سے اٹھایا، اور پھر دیکھیے کہ وہ اس محفل میں آ گئے، اور اس محفل میں یہ جنت کے پھول چن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اپنی ٹوکریاں بھر رہے ہیں جنت کے پھولوں سے۔
سبحان اللہ، دیکھیں اپنے گریبان میں کتنے جنت کے پھول توڑ لیا آپ نے ابھی بیٹھے بیٹھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ. ہاذا من فضل ربی، جیسے کہ ابھی سارا نے کہا نا، ہر بات میں یہ الفاظ ہماری زبان پر آتے. ہاذا من فضل ربی، کہ اللہ تو نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، اللہ تو نے ہمیں قرآن سنوا دیا، اللہ تو نے ہمیں ہدایت کی طرف بلا لیا، اللہ تو نے ایسی محفلوں میں بٹھا دیا، اللہ تو ہم پر نور برسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے آسمانوں پر نام لے رہا ہے. ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی. کون کون سی باتوں پہ ہم کہیں اللہ، اللہ تو نے تو اتنے انعامات کیے ہیں، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے. ہماری تو عبادتیں ٹوٹی پھوٹی، ہماری تو نمازیں ٹوٹی پھوٹی، ہم تو تیرے پاس آتے ہیں تو ایسے گرتے پڑتے آتے ہیں، کمزور سے آتے ہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ دوڑ نہیں ہے اللہ ہمارے اندر. پھر بھی تو نے ہم پر اتنا رحم، اتنا اکرام کیا اللہ تعالیٰ. الحمد للہ الحمد للہ. ہاذا من فضل ربی. دیکھیے دلوں سے نکل رہی ہے نا یہ بات، تڑپ کے نکل رہی ہے. اللہ اکبر. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہے، اور ان سے یوں کہو ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اے نبی، ہم نے اس طرح آپ پر یہ قرآن نازل کی ہے، یہ کتاب یہ نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں. اے نبی، اس سے پہلے آپ نے نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پر شبے میں پڑ جاتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا، اگر کوئی انسان بہت زیادہ شاعر ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، اور وہ ایسی آیتیں پڑھتا تو لوگوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور ایسی آیات پڑھتے تھے جو آج تک کسی نے نہیں پڑھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجا ہوا وہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلام ہے، یہ بتانا مقصود تھا. بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر کہ اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے. آپ ان سے کہیے معجزے تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی کہ قرآن کیا ہے؟ ایک معجزہ. قرآن ہی خود ایک معجزہ ہے، تو پھر دوسرے معجزوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہاں پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن خود ہی ایک معجزہ ہے، تو ان کو پھر آپ کو اور معجزے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہمیں ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. دیکھیے ہم یہ جملہ کتنے بار پڑھ چکے ہیں، یاد ہو گیا نا آپ کو؟ ان فی ذالک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون. کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے ہے. اس میں سب کے لیے نہیں ہے. دیکھیے کہ قرآن تو ہے دنیا میں، لیکن اس سے نصیحت کون حاصل کر رہے ہیں؟ ایمان والے. رحمت کس کے لیے بن رہا ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے. راستہ ہمیں کون کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ کیونکہ ہم ایمان لائے. آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کئی چیزیں ہمارے لیے نصیحت کے سبب بن رہی ہیں. کئی چیزیں ہمیں ریئلائز ہو رہی کہ ارے میں نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ارے مجھے یہ کرنا چاہیے اب، ارے مجھے ایسی عبادت کرنا چاہیے، ارے مجھے ایسا سجدہ کرنا چاہیے، ارے مجھے ایسی نماز ہونی چاہیے. یہ ساری نصیحتیں ہی ہے نا، ذکرہ ہے یہ. یہی تو ذکرہ ہے. ہم کیا سمجھ رہے تھے اس کو؟ کہ یہ چیز ہم کو بار بار ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور ذکرہ بھی. رحمت کیسے؟ دیکھیے کہ ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں اس سے، اور ہم اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں. گناہوں سے نیکیوں والی زندگی میں آ رہے ہیں، اندھیروں سے اجالوں والی زندگی میں آ رہے ہیں نا. تو پھر یہ ہمارے لیے رحمت ہوگا نا. یہ اللہ کی رحمت ہوگی خاص، ہر ایک پہ نہیں ہو رہی، مومنوں پر ہو رہی، ایمان والوں پر ہو رہی. قرآن کو پڑھنا ہر لینگویج میں ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس کے لے کے بک لے کے اس کو پڑھ سکتا ہے. لیکن اس پر رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ ایمان والوں پر، جو ایمان لے کر آ گیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں،
پڑھتے ہیں اور جب ان کا ایمان جاگ جاتا ہے تو وہ اس کو پڑھنے سے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اور وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر ہم تو دیکھیے ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں آ رہی تھی، نصیحت ہمیں نہیں حاصل ہو رہی تھی، اب ہمیں نصیحت حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم نے اس کو پڑھنا سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کون کون سی چیزوں سے ہمیں قرآن روک رہا ہے، کون کون سی چیزوں کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ڈونٹس اینڈ ڈوز ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، آسان کر دیا نا ہمارے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایگزام دے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی گائیڈز نہیں ہے، آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ تو یہ ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے، ایک سمجھ لیجیے کہ ایگزام کی تیاری کے لیے ہمیں ایک گائیڈ دے دی گئی کہ دیکھو تم اس میں سے پڑھ لو، اس میں سے ہی تمہارے سارے کوشچن کے آنسرز آنے والے۔ تو دنیا میں بھی بہت سارے کوشچن کے آنسرز ہمیں اس میں مل رہے ہیں۔ زندگی جینے کے وقت ہمیں کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک آیت کوئی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، آپ قرآن کھولتے ہیں کوئی ایک آیت، آپ کسی دن کلاس میں آپ کوئی ایسی آیت سنتے ہیں جو وہی چیز گھر میں چل رہی ہوتی تھی، چل رہی ہو رہی تھی، وہی ہو رہا تھا آپ کے گھر میں، اور آپ پریشان تھے کہ اب میں اس کا کیا کروں، فوراً آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا تھا، لیکن آیت ایسی آ گئی اور آپ کو فوراً کلک ہو گیا، ارے یہ آیت میرے لیے تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہر آیت ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے لیے، مجھے کوئی لیسن سکھا رہی ہے، مجھے جواب دے رہی ہے، میرے سوالوں کا جواب مل رہا ہے مجھے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ بتائیے مجھے کیا سچ مچ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو نصیحت بھی کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ چلیے ہی نا، پڑھیے آگے۔ ہینا عطا صدیقی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی آیت جلدی نمبر 50، آیت نمبر بھی بولیے، آیت نمبر 50۔ چلیے۔ اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر میعاد نہ ہوتی مقرر تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا اور عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک جو منٹ لوگ رکو، ایک منٹ رکیے ہینا۔ اب یہاں پر دیکھیے کلو نفسن ذائقۃ الموت، تھرڈ ٹائم آیا ہے نا، کون کون سے سوروں میں آیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چلے دیکھتے ہیں کس نے لکھا تھا یہ بات، تو کہ کلو نفسن ذائقۃ الموت کہاں کہاں آیا تھا؟ تین بار آیا تھا، میں نے ہی بتا دیا، انبیاء، عنکبوت، ویری گڈ، اور تیسرا کہاں آیا تھا؟ ویری گڈ، عنکبوت میں آیا تھا، ویری گڈ، ہم نے پہلے پڑھا، ابھی پڑھ رہے ہیں ہم عنکبوت میں، تو ہاں عنکبوت سے پہلے اور کہاں آیا تھا؟ آل عمران، ویری گڈ، سارا امتیاز، ایکسیلنٹ، تین جگہ آیا ہے یہ پورے قرآن میں، عنکبوت، آل عمران اور انبیاء، ویری گڈ، بشرا، ایکسیلنٹ، یہ ویری گڈ، قاضی نصرہ، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ یاد ہے ہماری بہنوں کو، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ تو یہاں پر لکھ لیجئے چھوٹا سا کہ یہ تین جگہ آیا ہے کہ عنکبوت، آل عمران اور انبیاء، تین جگہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں نا تو ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب تو مجھے یہ نیکی بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، پتہ نہیں میرے پاس کتنا ٹائم بچا ہے، پتہ نہیں، دیکھو فلاں وقت فلاں تو اتنے ینگ بچی میرے سامنے سے چلی گئی، فلاں دیکھو کہ ان کی بیٹھے بیٹھے موت ہو گئی، فلاں تو دیکھو کہ ایسے چلے گئے دنیا سے، اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اب تک ہم نے کیا کیا۔ ہم کو شرمندگی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اللہ ہم نے ابھی تک کیا کیا،
تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں یاد دلائے کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت نیک ہے تو اس کو نہیں جانا، سارے انبیاء کو بھی جانا پڑا۔ اب اللہ کے نبی اتنے پیارے نبی تھے، ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا، سارے پیغمبروں کو جانا پڑا۔ تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ بس یہی ہے کہ وقت ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہو سکتا ہے کہ کافی ٹائم ہے ہمارے پاس ہم اور زیادہ نیکیاں جمع کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو پھر ہم ان کے لیے جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جنتن غرفن، کہ بالا خانے بولے کہ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب گھر لیتے ہیں، بچوں کو اگر پوچھا جائے کون سا کمرہ لوگے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہم اوپر والا کمرہ لیں گے، بالکنی والا کمرہ لیں گے، گیلری والا کمرہ لیں گے۔ اوپر والے کمروں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے نیک لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو ان کے نیک عملوں کی وجہ سے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں رہ رہی ہوں گی۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آپ سب بھی بالا خانوں میں ہوں گے، مجھے ایسے لگتا ہے، امید ہے، کیونکہ اتنا دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ چھوڑ کر آتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پھر بالا خانوں میں ہی جگہ دے گا۔ امید ہے مجھے ایسی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ سب سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بالا خانے عطا کر، کتنے خوبصورت بالا خانے ہوں گے، کیسی وہ جنتیں ہوں گی، کیسی وہ نہریں ہوں گی۔ نعم اجر العاملین، یہ اجر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اور ان کی بات کیا بتائی ہے، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، دو کوالٹیز بتائی ہے نیک عمل کرنے والوں کی، ایمان والوں کی دو کوالٹی کیا ہے؟ سر فہرست کیا ہے؟ صبر، ٹاپ آف دی لسٹ، صبر 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 صبر، ہر چیز میں صبر۔ پھر اس کے بعد توکل، اللہ پر توکل، دوسرے نمبر پہ کیا آ رہا ہے؟ توکل، کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں، فوراً رونے پیٹنے نہیں شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ہر وقت ایسے ہی ہوتا ہے، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کب تک میری آزمائش چلے گی؟ جب بھی ہم کو ایسے لگا نا کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، دیکھا کریں ایوب علیہ السلام کی سٹوری کی طرف توجہ کر لیں، یونس علیہ السلام کی طرف توجہ کر لیں، وہ تو پیغمبر تھے، ان کے اوپر اتنی آزمائشیں۔ ہمارے پیارے نبی دیکھیے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر ہے، لوگوں نے انہیں پتھروں سے مارا، تانے دیے، کیسے کیسے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، انہیں محصور ہونا پڑا، کتنے دن تک ان کے کھانے پینے کی مشکلیں ہوتی تھی، کئی کئی دن کھانا نہیں بنتا تھا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہم تو عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور چھوٹی سی تکلیف کیا ہمیں چھو لیتی ہے تو ہم رونے اور پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرنے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی آئے، چاہے کتنی بھی چھوٹی پریشانی آئے، یہاں پر ہمارا امتحان ہوگا کہ وہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے لا الہ کہنے پر۔ تو یہاں پر بھی کتنا صبر بندہ کرتا ہے، کتنا توکل بندہ کرتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ جانور، پرندوں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا، وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اپنا رزق لے کر لوٹتے ہیں۔ انسان کیوں سوچتا ہے ایسا کہ میری جاب چلی جائے گی، مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے میرا گھر بنے گا یا نہیں بنے گا، میرے بچوں کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ انسان کیوں سوچتا ہے؟ توکل نہیں ہے کیا؟ اگر توکل ہے تو انسان یہ سوچے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، وہ میری ضرور پریشانیوں کو دور کرے گا، جو ضرور مجھے آسانیاں عطا کرے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتا انسان؟ نہیں پڑھیں گے اچھی جاب ملے گی، اچھے امریکہ لنڈن جائیں گے تو اچھی جاب ملے گی، نہیں یہ اتنی ڈگریاں ہوں گی تو اچھی جاب ملے گی، نہیں اس کے لیے مجھے حجاب اتارنا پڑے تو اتار لوں گی، نہیں کہیں جاب نہ چلی جائے، داڑھی نہیں رکھتے کیونکہ جابس نہیں مل رہی، پینٹ اونچی نہیں پہنتے کیونکہ جاب سے نکال نہ دیا جائے۔ کس چیز پر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب دے سکتا ہے جو اللہ کی طرف نہیں آتے، تو کیا اپنے اللہ ایمان والے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو یہ دیکھیے کہ ان کو ایسے جانوروں کی مثال دی جا رہی ہے، جنگل میں جانور گھوم رہے ہیں، ان کو ان کے پتہ نہیں ہے رزق کا،
لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ چونٹی کو بھی بل میں رزق پہنچا رہا ہے، اسی طریقے سے ویل مچھلی کا اتنا زیادہ کھانا ہے، اس کو بھی برابر رزق پہنچا رہا ہے۔ کتنی ایسی چھوٹی بڑی مچھلیاں ہیں، کتنے ایسے آبی جانور ہیں، آبی جاندار ہیں، یا پھر پرندے ہیں، ان کا کوئی رزق کہیں سے ان کو پتا ہے کہاں سے ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو برابر ہر ایک کو، ہر کیڑے کو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا، ان کا رزق ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ کیا چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے تو نہیں ملے گا، وہ نہیں کریں گے تو وہ ملے گا، ایسے رہیں گے تو ہم کو جاب ملے گی، ایسے نہیں رہیں گے تو جاب نہیں ملے گی، کیا سوچتے ہیں ہم؟ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے ایگزامپل، کہ کتنے ایسے جاندار ہیں کہ جو ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو ان کو کہاں کھانا ملے گا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سننے والا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا، اور اپنے مومن بندوں کو کیوں نہیں دے گا؟ جب وہ اتنا اس کے اوپر توکل کرتے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر دیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکا کھائے جاتے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یعنی کہ وہ کیسے بہہ کے جا رہے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں پتا ہے، اس کے باوجود بھی بہہ کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدرہ۔ تو یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس میں بھی اس کی آزمائش ہو رہی، جس کو کم کر دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ کسی کو بہت زیادہ دے رہا ہے، وہ اللہ سے غافل ہو گیا، اس کو نمازوں کا ٹائم نہیں مل رہا، اتنی زیادہ اس کا بزنس پھیل گیا، اب اس کی میٹنگز ہیں اور اس کو اتنی مصروفیت ہے کہ وہ مشکل سے کبھی فرض کا ٹائم نکال رہا ہے، کبھی فرض بھی چھوڑ رہا ہے، کبھی روزے نہیں رکھ پا رہا، کبھی جابس کی وجہ سے روزے نہیں ہو رہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کا کیا ہوا؟ الٹا اثر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، کسی کو بہت، ہمارے آس پاس دیکھیے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی کو اور اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کو بچے دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت نہیں دے کر۔ آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے بھی غریب لوگ ہیں کہ ان کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے، لیکن توکل ان کی زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک مثال اس کی تو ہمیں غزہ میں ملتی ہے نا، کہ بچے مر رہے ہیں، ان کے ہاتھ زخمی ہیں، ان کے پیر زخمی ہیں، اور ان کے زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیسے ان کے توکل ہے اور ہمارے کیسے توکل ہے؟ ہم نے سوچنا چاہیے کہ کیسے ان کے توکل ہے، ہم کیسے ان کے توکل تک پہنچے۔ وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ پڑھیے آگے ہنا۔ جی، آیت نمبر 63۔ اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو کسی نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف سے نجات دیتا بچا لاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سرزمین مکہ کو امن کی جگہ بنایا جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ پس کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یا جب حق اس کے پاس آیا اس نے اسے جھٹلایا؟ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے اور اپنے راستوں کی، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سالوں میں غالب ہوں گے۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس دن اہل ایمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب نہایت مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے سورہ روم میں دو بہت بڑی پیشن گوئیاں دی جا رہی ہیں
کہ سورہ روم کی ابتدائی آیات جو ہیں اس میں ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو اسلام کے پیغمبر اسلام کی رسالت کی زبردست دلیل ہے۔ ان میں پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ آج روم شکست کھا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ روم اور ایران کا جب جنگ ہوئی تو روم کیا ہوا تھا؟ شکست کھا گیا تھا۔ اور روم کیا تھے؟ کہ جو روم تھے، رومی جو تھے تو وہ کیا تھے؟ اب اس میں ایران کی حکومت جو دو وجہ سے مشرکین مکہ کے سے قریب تھی۔ ایران جس کو مشرکین مکہ بہت اپنے قریب تر سمجھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ایرانی جو تھے دو خداؤں کے قائل تھے اور آتش پرست تھے، تو مشرکین بھی بت پرست تھے۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ رومی شکست کھا گئے اور ایران جیت گیا، تو مطلب یہ کہ ہم اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ایک وقت ہم ہرا دیں گے، ان کا یہ خیال ہو رہا تھا کیونکہ روم اس وقت شکست کھا گیا تھا۔ تو بعد میں چند ہی سالوں میں پھر روم ایران پر غالب آ جائے گا، یہ ان کو پیشن گوئی دی جا رہی تھی اس آیت میں، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب تو دور دور تک ان کا کوئی ہے ہی نہیں نام و نشان۔ جیسے اہل کتاب جو رومی تھے یہ اہل کتاب تھے، مسلمانوں سے بہت ساری چیزیں ان کی سمیلر تھی، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان جیسے رومی شکست کھا گئے ایسے ہم مسلمانوں کو بھی شکست دے دیں گے، ایسے یہ بھی ایک دن ہار جائیں گے۔ تو ان کو یہاں پر یہ ایک پیشن گوئی دی گئی ہے۔ اور دوسری پیشن گوئی کیا تھی؟ کہ آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں، تو بھی اس دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی جب ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کہیں امکان نہیں نظر آتے تھے، کہ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا تھا، ان کی اتنی کمزور تھے، ان کی جو طاقت تھی اتنی زیادہ نہیں تھی ان کے پاس۔ اور اس وقت عرب کے اطراف کے دو بڑی طاقتیں تھی جو سپر پاور تھی، ایک روم کی عیسائی حکومت جو دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے اور دوسرے دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، مطلب کچھ چیزیں ان کی سیم تھی نا، تو لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھی۔ اور مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یاد ہے نا کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر وہاں پر پناہ دی تھی، تو اس وقت اس لیے بھی ان کی ہمدردیاں ساری روم کے ساتھ تھی۔ تو اب جب یہ ہوا تو ان کو یہ تسلی دی گئی اور یہ ان کو پیشن گوئی دی گئی کہ اب بہت جلد روم کیا ہوگا؟ ان پر غالب آ جائے گا، یعنی کہ کچھ سال میں ہی پھر یہ ہوا کہ روم ایران پر غالب آ گیا، دونوں کی جنگ ہوئی اور بہت ہی جلد پھر کچھ سالوں میں ہی پھر روم غالب آ گیا۔ پڑھیے آگے۔ آیت نمبر 7۔ وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا وہ اپنے دل پر غور نہیں کرتے؟ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر درست تدبیر کے ساتھ اور ایک مقررہ میعاد کے لیے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین دنیا میں سیر نہیں کی؟ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو بویا، جوتا اور اس کو آباد کیا، اس سے زیادہ جس قدر انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ آئے۔ بس اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ البتہ پہلی بار خلقت کو اللہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ متفرق تتر بتر ہو جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور آؤ بھگت کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، پس یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ پس تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور تیسرے پہر اور ظہر کے وقت۔ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد،
اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تم کہاں ناگہاں جا بجا پھیلے ہوئے آدمی ہوگے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے جنس کے جوڑے بیویاں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔ بے شک اس میں سے البتہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات میں اور دن کے وقت تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے روزی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جو وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر اس سے پانی کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں ایک ندا دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا، پکارے گا، تو تم ایک بار نکل آؤ گے۔ اور اس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو پہلی بار خلقت کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور اسی کی ہے بلند تر شان آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے حال سے ایک مثال بیان کی، کیا وہ تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو؟ تمہارے غلاموں میں سے اس رزق میں کوئی شریک نہیں جو ہم نے تمہیں دیا، تاکہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ۔ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہیں؟ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ بلکہ پیروی کی ظالموں نے بیجا نے اپنی خواہشات کی، تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا؟ اور نا نہیں بیچ ہے۔ بیچ میں نا آیتیں بھی بولتے جائیے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر بولتے جائیے تھوڑے تھوڑی آیتوں آیت کے نمبر بعد۔ 69، آیت نمبر 69، تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت ایک دے گا، منٹ اور نہیں ہے ان کے لیے جائیے، کوئی مددگار۔ ہاں، 1 منٹ رک جائیے۔ 29 ہے، سوری ہے۔ ہاں میں وہی بول رہی کہ آپ 69 کیسے بول رہے ہیں؟ 29 چل رہی ہے۔ مجھے کنفرم نہیں ہوتا، سوری، ہاں اردو میں چلیے لکھا کوئی ہے نہیں۔ ہاں چلیے یہاں پر نا۔ دیکھیے کہ ایک مثال کیا بیان کی جا رہی ہے۔ تمہارے کچھ غلام ہو اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال اور دولت رکھا ہے اس میں تم اور وہ غلام برابر کے شریک ہو جائیں، تم کیا یہ گوارا کرو گے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ شرک کی ایک اور مثال بیان کی جا رہی کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے کچھ غلام ہو اور کچھ، ہاں، جو کچھ ہم نے تمہیں مال دولت دے رکھا ہے اس میں سے تم اور وہ غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ کتنے بھی کوئی انسان نیک ہو، کیا وہ اپنے غلام کو آدھی پراپرٹی دے دے گا؟ اس کو اپنے برابر کر دے گا؟ اس کی بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو اپنا ہمیشہ غلام ہی سمجھے گا۔ تو انسان اللہ کے برابر کیسے ٹھہراتا ہے کسی کو کہ یہ مجھے دے سکتا ہے، یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، یہ مجھے رزق وسیع کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ ایک مثال، ہمیشہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ غلام کے مثال کے برابر نہیں ہو سکتے نا۔ غلام اور مالک تو ہمیشہ الگ ہی رہیں گے۔ مالک تو مالک ہی رہے گا، ہمیشہ دینے والا رہے گا، اور غلام تو ہمیشہ لینے والا رہے گا۔ تو یہاں پر کتنی بھی اگر جائیدادیں بھی ہے تو تم اس کو برابر کے حصے دار تو نہیں بناؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دے دیا جاتا ہے۔ تم کیسے دوسروں کو اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دیتے ہیں؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ یہاں پر اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ آیت نمبر 30، بس تم اللہ کے دین کے لیے سب سے کٹ کر یخرک ہو کر اپنا چہرہ سیدھا رکھو۔ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی خلق بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو رہو، اور تم اسی سے ڈرو، اور تم قائم رکھو نماز، اور تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ سب کے سب گروہ اس پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جب لوگوں ایک کو کوئی… منٹ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر وہی اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، پورے قرآن میں 700 ٹائم نماز کا ذکر آیا
کہ نماز کی اہمیت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، کہ کوئی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو نہ چھوڑے، اس کے ٹائم پر اس کو ادا کرے، کہ اس کی بار بار ہم کو تنبیہ کی جا رہی کہ اقیم الصلاۃ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نیک ہو اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ اور نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا، مطلب ٹکڑے ٹکڑے، گروہ کہ نہیں ہمارا گروہ یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے فرقے بن گئے، سب مسلمان یہ نام کے، لیکن مسلمانوں میں بھی ان لوگوں نے کیا کیے، اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے، بگاڑ پیدا کر لیے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے انہوں نے لا لی۔ پہلے تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، پہلے تو اتنے فرقے نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے الگ الگ فرقے ہمیں نظر آتے ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنی عبادتوں کے طریقے الگ الگ کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری عبادتیں نہیں تھی۔ اب دیکھیے کہ قرآن خوانی کو لے لیجئے، شب برات، شب معراج کو لے لیجئے، یہ ساری عبادتیں تھیں کیا اس وقت؟ پھر اب انہوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے، کوئی کس کے نام الگ، کس کے نام الگ، کیا کیا انہوں نے اپنے گروپوں کے نام دے دیے کہ نہیں یہاں پر یہ مسجدیں بھی انہوں نے اپنی الگ الگ بنا لی کہ اس مسجد میں وہی نماز پڑھے گا، اس مسجد میں یہی نماز پڑھے گا۔ کوئی دوسرا مسلمان آ جاتا ہے تو اس کو مار کے اکال دیتے۔ یہ کتنی گری ہوئی اخلاقی حرکت ہے، کتنی بری حرکت ہے یہ کہ کوئی مسلمان ایک مسجد میں جا کر نماز بھی نہیں پڑھے، وہ پہلے یہ دیکھے کہ یہ مسجد ہے کس کی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اپنے دین کو بھی الگ کر لیا، گروپ بنا لیے۔ اور آج کل تو ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیسے لوگوں نے مسلمانوں کے بھی الگ الگ کیسے خراب خراب انہوں نے چیزیں ایجاد کر لی کہ ان کے بزرگ ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے مرید ہیں اور بیٹھے ہیں، ان کے آگے ناچ ہو رہا ہے، ان کے آگے تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ان کے آگے سر جھکائے جا رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے پتہ نہیں ان کی دکانیں چل رہی ہیں اور بیٹھے ہیں ان کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے کہ یہ ایسی یہ ساری چیزیں انہوں نے کہاں سے لائی۔ یہی سب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا اور گروہوں میں بڑھ گئے۔ کہ جیسے ہم کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو اللہ اس فرقے میں رکھنا جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہوگا، جو قرآن و سنت کی روشنی پر چلنے والا ہوگا، جو اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اس پر۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیا۔ اب دیکھیے کہ ہم کو بھی پہلے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ فرقے کون سے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے دین میں کیسے نئی نئی ایجادات کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 وفات کو دیکھیے کہ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ پہلے کے زمانے میں یہ ساری چیزیں کبھی نہیں نظر آتی تھی۔ یہ ساری چیزیں، کیک بنائے جا رہے ہیں، کیک بھی کیسے مسجد نبوی کی شکل کا کیک بنایا جا رہا ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے۔ کتنی بے ادبی ہے کہ اس کو پھر چھری سے کاٹیں گے آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رحم فرمائے، اللہ ہماری نسلوں پر خاص طور سے رحم فرمائے، کیونکہ اب یہ نا آزمائش کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس میں نسلوں کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی ہمیشہ برین واش کرتے رہیں۔ اور پھر جب لوگوں کو اللہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہیں۔ آج اچھا مزے کر لو، جلد ہی تم حقیقت کو جان لو گے۔ یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ اب انسان کیا کرتا ہے کہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کی دعا قبول ہونے کے قریب تھی۔ اب وہ کہاں چلا گیا؟ کسی مزار پہ چلا گیا، وہاں جا کر اس نے دعا کر لی، وہاں جا کر اس نے چادریں چڑھا لی، منت مانگ لی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرنی ہی تھی اور وہ ایسے ٹائم پہ وہاں چلا گیا۔ تو اب اس کو کیا لگ رہا ہے؟ وہاں جا کر وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ دیکھو میں اتنے دن سے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری نہیں سنی، میں اس مزار پہ گیا اور میری فوراً بات سن لی گئی، میں نے فلاں چلا کاٹا، میری بات ہو گئی، میں نے فلاں نظر مانی، میری فوراً دعا قبول ہو گئی۔ تو اب کس کا انہوں نے شکر ادا کر لیا؟ جا کر شرک کا انہوں نے پلو پکڑ لیا۔ اپنے پروردگار سے مانگ رہے تھے، دیا ان کو پروردگار نے، لیکن اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک کی کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے کہ میں نے کہا تھا تم سے کہ تم وہاں جا کر مانگ لو؟ اور جب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بہت دیا تو اتنا اکڑ ہوتی ہے کہ
किसी से बात नहीं करते, अकड़ उनकी बातों से, उनके चाल ढाल से, उनके लिबास से टपकती है। तो अल्लाह ताला ने दिया है ना, तुम्हारा इसमें क्या बड़ापन है? तुमको अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। हर एक गरीबों से बात नहीं करते। आप देखिए कि अमीरों की जो दावतें होती है ना, उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता, और कोई गरीब को बुलाया जाता है ना, कोई गरीब रिश्तेदार को, तो उनको किचन के काम के लिए, हेल्प के लिए बुलाया जाता है। और दावत किसकी हो रही है? बड़े बड़े अमीर लोगों की दावत हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अब स्टेटस वाला बना दिया ना। अब उनको अपना स्टेटस कायम रखना है। अगर गरीबों को बुला लेंगे तो उनका स्टेटस खराब हो जाएगा। उनको तो यही लग रहा है कि हमारा स्टेटस कहीं खराब ना हो जाए, गरीबों को हम हमारी दावतों में बुला लेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इनके अपने करतूतों की वजह से इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर क्या करते हैं? तो आस तोड़ बैठते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसका चाहे रिस्क ज्यादा करता है और जिसका चाहे कम करता है? अभी से यही बात हम पीछे पढ़ के आए हैं, अभी ये दोबारा ये बात आ रही है। और ईमान लाने वालों के लिए इसमें कई निशानियां हैं। चलिए पढ़िए। आयत नंबर 38। बस तुम कराबतदार को इसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को, ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं, दो जहान में कामयाबी पाने वाले हैं। और जो तुम सूद दो कि लोगों के माल बढ़े, इजाफा हो, तो ये कि अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो तुम अल्लाह की रजा चाहते हो हुए ज़कात देते हो, तो यही लोग अपना माल और अजर चंद दर चंद करने वाले हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इन कामों में से कुछ भी करे? वो पाक है और बरतर है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। फसाद खुश्की और तरी में जाहिर हो गया, फैल गया, इससे जो कमाया लोगों के हाथों इनके अमाल के सबब, ताकि वो इनके बाज अमाल का मजा उन्हें चखाए, शायद कि वो बाज आ जाएं। आप सरसम फरमा दें कि तुम जमीन में चलो फिरो, फिर तुम देखो इनका अंजाम कैसा हुआ जो पहले थे। इनके अक्सर शिरक करने वाले थे, बस अपना चेहरा दीन रास्त की तरफ सीधा रखो, इससे कबल के वो दिन आ जाए जिसको अल्लाह की तरफ से टलना नहीं। इस दिन सब जुदा जुदा हो जाएंगे। जिसने कुफर किया तो इस पर पड़ेगा इसके कुफर का वबाल, और जिसने अच्छे अमल किए तो वो अपने लिए सामान कर रहे हैं। आयत नंबर 45। ताकि अल्लाह इन लोगों को जजा दे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, और अपने फजल से जजा दे। बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। इसकी निशानियों में से है कि वो भेजता है हवाएं खुशखबरी देने वाली, और ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाए, और ताकि कश्तियां इसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम तलाश करो इसका फजल रिस्क, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूल भेजे इनकी कौमों की तरफ, बस वो इनके पास खुली निशानियों के साथ आए। फिर हमने मुजरिमों से इंतकाम लिया, और हमारे जिम्मे है मोमिनों की मदद करना। अल्लाह ही है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल उभारती हैं, फिर वो बादल फैलाता है आसमान में जैसे वो चाहता है, और वो इसे बादल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तो देखें कि वो इसके दरमियान से बारिश निकालता है, फिर वो अपने बंदों में से जिसे चाहे पहुंचा देता है, तो वो अचानक खुशियां मनाने लगते हैं। आयत नंबर 49। अगरचे इससे कबल के बारिश उन पर नाजिल हो और वो पहले ही मायूस हो रहे थे, बस तो आसार निशानियों की तरफ देख अल्लाह की रहमत के, वो कैसे जमीन को इसके मरने के बाद जिंदा करता है। बस वही मुर्दों को जिंदा से निकालने वाला है, जिंदा करके निकालने वाला है, और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अगर हम हवा भेजें फिर इसे जर्द शुदा देखें तो वो जरूर हो जाएंगे इसके बाद नाशुक्री करने वाले। बस बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना बहरों को आवाज सुना सकते हैं, बस जब वो पीठ देकर फिर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधे को इसकी गुमराही से हिदायत देने वाले नहीं सुना सकते, मगर सिर्फ इसे जो हमारी आयतों पर ईमान लाता है, बस वही फर्मा बरदार हैं। आयत नंबर 54। अल्लाह ही है वो जिसने तुम्हें कमजोरी से पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद कुव्वत दी, फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया, और वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो इल्म वाला कुदरत वाला है। जिस दिन कयामत कायम होगी, कसम खाएंगे मुजरिम कि वो एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे, इसी तरह वो औंधे जाते थे। और वो कहेंगे कि जिन्हें इल्म और ईमान दिया गया तो यकीनन
کہ اللہ کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو، پس یہ ہے کہ جی اٹھنے کا دن لیکن تم نہیں جانتے، پس اس دن نفع نہ دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا۔ آیت نمبر 58، اور نہ اس سے ان لوگوں کو راضی کرنا چاہا جائے گا، اور ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو کافر ضرور کہیں گے تم صرف جھوٹ بناتے ہو۔ اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور آپ کو سب برداشت نہ کرنے والا اوچھا نہ کر دیں۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الف روم تک لام، ہی رہنے دیجیے ہینا، چلیے ٹھیک ہے، جی یہاں تک بس کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔